دعوت دی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ جب نبی پاک جب یہ حق کلمہ ہے تو حق کے کلمے کو میں کیوں نہ پیش کروں، یہ حق کلمہ ہے لا کیوں نہ پیش کروں۔ کیونکہ فارغ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھا، پھر ان کو مار پڑی۔ اس کے علاوہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا سب سے پہلا خطبہ آپ نے دیا ہے، اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے آپ نے پہلے خطبہ دیا اور کلمہ پڑھا، کلمے کی دعوت دی خانہ، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعوت دینے کے لیے وہ منع کرتے تھے کہ جب تو سارے لوگ پڑھ گئے، اس قدر مارا، اس کر کے مارا کہ بے ہوش ہو گئے، منہ سوج گیا، حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ آخر ان کو بچایا گیا، پھر گھر لایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو صدیق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، لیکن ابو صدیق رضی اللہ کو مارا، اور اس قدر مار جب کہ وہ غلاموں کو آزاد کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ جب گھر میں بے ہوش پڑے تھے، ان کے قبیلے والوں نے کہا، ابو صدیق رضی اللہ عنہ قبیلے والوں نے کہا اگر یہ مار میں مر گئے تو عتبہ کو ہم سب سے پہلے قتل کریں گے۔ عتبہ نے سب سے زیادہ بڑا مظاہرہ کیا تھا مارنے کا، پاؤں سے، جوتیوں سے، بہت سارا۔ تو پھر جب آپ کو ہوش ہے، آپ کی والدہ بڑی فکر مند تھی کہ میرے بیٹے کو ہوش ہے، جب ہوش آیا، ہوش آنے کو پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ یہ محبت کا جذبہ دیکھیں، مار کھانے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہا وہ کہاں ہے؟ کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا کہ ام جمیل کے سے آ کے پوچھ لو۔ ام جمیل جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، اور وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ کہا کہ اچھا میں اس کو بلا لاتی ہوں۔ ماں پھر اس کے پاس گئی، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ کہتے میں کیا جاؤں؟ اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، لیکن کہتی اچھا میں تمہارے بیٹے کو ملنا چاہتی ہوں، چل چلتے ہیں۔ ملی تو بہت رونے لگی، آپ کی حالت دیکھ کر روتی رہی۔ پھر آس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اکرم ارکم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ کہا کہ میں جب تک اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ ماں یہ چاہ رہی تھی کچھ کھا پی لیں۔ آخر میں رات کے وقت پھر آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو سارے مسلمان جو تھے آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگے اور روتے رہے کافی دیر تک کہ ان دشمنوں نے آپ کا کیا حال کر دیا۔ اس تکلیفوں کو اس کلمے پہ دعوت دینے میں تکلیف لازم آتی ہے۔ ہر صحابی کے اوپر تکلیف آئی ہے، مار آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر پڑے، پتھر جسم پہ لگنا اور پھر خون کا بہہ جانا، حتیٰ کہ اتنا خون بہا آپ کا کہ آپ کا خون مبارک کہ جوتیوں میں مبارک میں جا کے جم گیا۔ دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، جو دونوں جہان کی جو پیدائش آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، دین کی خاطر آپ قربانی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بیٹھ جاتے ہیں 7 میل تک انہوں نے بچوں نے آپ کو پتھر مار کے بھگایا، بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھایا جاتا تھا، بہ جاتے تھے، بلکہ آپ کے سارے غلام تھے، جب کوئی پتھر آتا تو وہ آگے ہو جاتے تھے کہ مجھے لگے آپ کو نہ لگے، لیکن اس کے باوجود اتنے زبردست پتھر پڑتے تھے۔ آخر ایک باغ میں جا کر آپ نے سکون کیا، جب بیٹھے ہیں تو وہ باغ مکہ کے ایک کفار کا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بڑے انسان ہے، لہٰذا اپنے غلام کو کہا کہ ان کو جا کے انگور پیش کرو، کیونکہ وہ آپ کی حالت دیکھ کر اسے بھی ترس آ گیا۔ وہ جو غلام جو تھا وہ آپ کے پاس لے کر آیا انگور کھانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہ کون ہے؟ کہا تم کون ہو؟ یہ نہیں کہ آپ نے انگور کھانا شروع کر دیا کہ نام مجھے یاد نہیں رہا ان کا نام کیا تھا۔ تو کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ ہاں میرے بھائی ادریس علیہ السلام کی شہر کے رہنے والی ہو، یونس علیہ السلام کے شہر کے نام، یہ فرمایا کہ ہاں کہ آپ کیسے جانتے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی، اور اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، قربانی وہ مسلمان۔ جب آپ وہاں بیٹھے تھے فرشتے حاضر ہو گئے، کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس بستی والوں کو ابھی ہلاک کر دیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، آگ لگانے کا فرشتہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسل ایمان لے آئے۔ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ جب اسلام
پھیلا ہے تو طائف کے سارے قبیلے والے مسلمانوں تھے. وہاں سے طائف کے جتنے سردار تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ مسلمان ہو گئے. اسلام قربانی سے پھیلتا ہے، قربانی سے پھیلتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی. صحابہ نے تینوں قربانیاں دی، اسے محنت کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس محنت کو کرتے ہوئے کوئی دنیا کے کام کو اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے، آپ کی 7 ریشموں کی کپڑوں کی دکانیں تھیں. جب دین کی محنت کرنے لگے تو سارا مال اسی پہ خرچ ہو. یہ نہیں کہ روزانہ دکان پہ جاتے تھے، روزانہ دین کی محنت کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے. صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن سے ہی 5-6 آدمیوں کو مسلمان کر کے لائے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ چوتھے شخص ہیں جو مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے، پھر ختیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ختیجہ ہے، پھر علی رضی اللہ عنہ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور صاحب پھر عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، مسلمان ہوئے. یہ ترتیب ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 29 میں تھے، 39 ان کا نمبر تھا، مسلمان ہوئے. مسلمان تو ہو رہے تھے. جب تک کفار نے دیکھا یہ مسلمان لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ کیونکہ آپ تو اپنے چچا کی کفالت میں تھے، آپ اپنے چچا کی کفالت میں تھے. آپ کے چچا کے بعد ان کا وفد سارے کافروں کا اکٹھا ہو کے، اگر آپ کو حکومت چاہیے آپ کو حکومت دے دیں. کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہے آپ کو حسین عورت آپ کو پیش کر دیں. ساری لالچیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے کام کو نہیں چھوڑا کرتے، برابر کرتے رہے، برابر کرتے رہے. 10 سال تک کی محنت تھوڑی نہیں ہے.